السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی کہانیوں کے اس خصوصی پروگرام کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی۔ مہربانی کر کے اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو فالو کا بٹن دبا کر لائک اور شیئر کریں۔ قصہ حابیل و قابیل۔ قرآن مجید پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقعہ کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے۔ وہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں سے بہت سے حالات و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شریعہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا یہ قصہ بھی اسی اسلوب حکیم پر نقل کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بھائی بہن سمجھے جائے اور ان میں نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسری حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بد شکل یعنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بد شکل لڑکی قابیل کے حصے میں آئی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدہ کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا، اور حابیل و قابیل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے ناقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، اس نے ایک عمدہ دمبا قربان کیا۔ قابیل کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے اس وقت بھی غصہ کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ٹھنڈی اور اصولی بات کہی جس میں اس کی ہمدردی و خیر خواہی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، تم
نے ایسا نہیں کیا تو قربانی قبول نہ ہوئی، اس میں میرا کیا قصور؟ آخر پر اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا، جس سے کم وقت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ جب قتل سے فارغ ہوا تو اب حیران ہوا کہ لاش کو کیا کروں جس سے یہ راز پوشیدہ رہے گا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اب وہ بھائی کی لاش پورے 100 سال تک اپنے پیٹھ پر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے وہاں بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار گرایا۔ پھر قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے ایک گڈھا کھودا اپنی چونچ اور پنجوں کی مدد سے، اور اس مردے کوے کو اس گڈھے میں دفن کر دیا۔ قابیل یہ واقعہ دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھ کو کوے کے برابر بھی فہم نہیں، اور کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں؟ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ وہ اس بدحال پر بڑا شرمندہ ہوا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ دل کا مریض بن بیٹھا اور اس عمل کے لیے بڑا غمگین ہو گیا۔ اس کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ران کی ہڈی پیر سے باندھ ڈالی اور اس کے چہرے پر سورج کی روشنی مسلط کر دی۔ جس طرف وہ دیکھتا تھا سورج کی روشنی اسی طرف اس کا چہرہ جلا دی تھی، اور آخر پر وہ اللہ کے عذاب کا شکار بن گیا اور اس دنیا سے چل بسا۔